حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی اور غریب چرواہے کا واقعہ۔ صحرائے عرب کے قلب میں اسلام کے سنہری دور میں عبداللہ نام کا ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عبداللہ ایک عاجز اور مطمئن آدمی وسیع ٹیلوں کے سائے میں سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس کا راستہ نامور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد سے جا ملے گا۔ ایک چلچلاتی دوپہر جب سورج نے ریت کو عنبر اور سونے کے رنگوں سے رنگ دیا، حضرت علی صحرا کے مضافات سے گزر رہے تھے۔ ان کے کپڑے خشک ہوا میں اچھل رہے تھے اور ان کا چہرہ ان کے سر پر سجی پگڑی سے چھایا ہوا تھا۔ تبھی ان کی نظر عبداللہ پر پڑی، جو اپنے ریوڑ کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تجسس ابھرا اور وہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ چرواہے کے پاس پہنچے۔ عبداللہ نے اس عظیم شخصیت کو اپنے سامنے پہچانتے ہوئے احترام سے سر جھکایا۔ حضرت علی نے اشارہ تسلیم کرتے ہوئے عبداللہ سے ان کی زندگی اور ان کے ریوڑ اور صحرا کی وسعت میں درپیش چیلنجوں کے بارے میں پوچھا۔ جیسے ہی گفتگو کا آغاز ہوا، عبداللہ نے اس معاملے کو ظاہر کرنے سے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جو اس کے دل پر بھاری تھا۔ اس نے حضرت علی کو سمجھایا کہ اسے شبہ ہے کہ علی کے کیمپ کے آس پاس سے کسی نے ان کی ایک قیمتی بھیڑ چوری کر لی ہے۔ چرواہے نے اپنے چہرے پر سجی تشویش کے ساتھ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاف اور دانش مندی کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاف کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کے لیے مشہور تھے، فوراً ثالثی پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کیمپ اور چرواہے سے لوگوں کو اکٹھا کیا، صحرا کے دل میں ایک فوری اجتماع بلایا۔ بے ڈھنگے ٹیلوں سے گھرے ہوئے حضرت علی نے دونوں فریقوں کی بات توجہ سے سنی۔ جب انہوں نے کہانی کے دونوں پہلو پیش کیے، باریک بینی سے تحقیق کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یہ در حقیقت عبداللہ کی ایک بھیڑ ان کے اپنے ہی کیمپ میں تھی۔ اس احساس نے انہیں آنکھیں بند کرنے یا کیس کو خارج کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقام کے موافق فضل اور حکمت کے ساتھ اس معاملے کو ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اپنی چوری ہوئی بھیڑیں واپس لے لو گے اور اس کے علاوہ میرے ریوڑ میں سے ایک اور بھیڑ بھی لے لو گے، تاکہ اس مصیبت کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچا۔ جمع لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ واقعات کا ایک غیر متوقع موڑ تھا۔ انہوں نے حضرت علی سے ان کے فیصلے کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف معلوم ہوتا تھا۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گہرا سبق دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوں جو چوری کا باعث بنے۔ اضافی بھیڑ صرف معاوضہ نہیں ہے بلکہ خیر سگالی کا اشارہ ہے، آپ کو ہونے والی تکلیف کا اعتراف ہے۔ اس لمحے صحرائی آسمان کی نہ ختم ہونے والی وسعت کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ جڑے ہوئے انصاف کی مثال دی۔ اس کا فیصلہ چوری شدہ بھیڑوں پر تنازع کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے ان کے کردار، انصاف کے لیے ان کی وابستگی اور ان کی ذمہ داری قبول کرنے کی تیاری کے بارے میں بات کی، یہاں تک کہ اس کا مطلب غلطی کو تسلیم کرنا ہے۔ جیسے ہی عبداللہ اپنی برآمد شدہ بھیڑ اور اس کو عطا کی گئی اضافی بکریوں کے ساتھ چلا گیا، وہ اس غیر معمولی انصاف سے متاثر ہونے کے علاوہ مدد نہیں کر سکا جس کا اس نے مشاہدہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت اور عاجزی کی کہانی ٹیلوں میں ہوا کے ہلکے جھونکے کی طرح پھیل گئی، ایک لازوال کہانی بن کر اسلام میں عدل و انصاف کے اصولوں کی بازگشت سنائی دی۔ عبداللہ ہمیشہ کے لیے اس تصادم سے چھو گیا۔
اکثر اپنے ساتھی چرواہوں کو اس دن کی وراثت کے بارے میں واقعہ سناتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے صحراؤں میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اپنے پیچھے ریت میں قدموں کے نشانات ہی نہیں چھوڑے، بلکہ عدل و انکساری کے وراثت بھی چھوڑی جو زمانوں تک برقرار رہے گی۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔